اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ قل فرما دیجئے ہوا اذن کہ یہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے زمانے میں اپنی عورت سے دور رہو، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان سے جماع کرو اور جاؤ جہاں سے اللہ کا حکم ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور بھیجو آگے اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا، جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اس رب سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ چند ایک مقامات ایسے ہیں کہ جہاں صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اس کا جواب دیا گیا۔ جیسے پہلے گزرا یتیموں کے مال کے بارے میں سوال کیا، خرچ کیسے کریں اس کے بارے میں سوال کیا، شراب کے بارے میں سوال کیا، اسی طرح آج یہاں ہے حیض کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے اس کا پس منظر ایک ذہن میں ہونا چاہیے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی نسل کی افزائش کے لیے مرد کو پیدا کیا اور عورت کو بھی پیدا کیا۔ مرد اور عورت کے اس ملاپ سے یہ انسانی نسل جو ہوتی ہے یہ آگے بڑھتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ عورتوں کی وضع قطع، عورتوں کی ساخت اور مردوں کی وضع قطع الگ الگ جدا جدا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذا اب کہا گیا کہ جب یہ عورت جوان ہو گئی، اور جب جوان ہو گئی اس کی شادی ہوئی، اور جب عورت جوان ہوتی ہے تو اس کو حیض آتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ حیض ہوتا ہے، اور وہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک اس کی مدت ہے، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ تو اب جب شادی ہوئی اور عورت حاملہ ہو گئی، جب حاملہ ہو جاتی ہے تو اب اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ نے اس کی خوراک کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اللہ تو ایسی ذات ہے جو وہاں بھی رزق دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے کیا بندوبست کر دیا؟ اللہ نے اس وقت یہ بندوبست کر دیا کہ عورت کا یہ ماہواری والا جو خون ہے یہ اس بچے کی غذا بن جاتا ہے، یہ اس کی غذا بن جاتا ہے، اور اسی سے وہ بچہ پھیلتا اور پھولتا ہے، پھلتا اور پھولتا ہے اسی وجہ سے۔ اب یہ 9 ماہ تک اسی لیے اس عورت کو حیض نہیں آتا کہ یہ وہ زائد جو خون تھا جو پہلے بہہ جاتا تھا، اب یہ خون غذا بن گیا بچے کی۔
اب جب بچہ پیدا ہوا تو یہی وہ خون جو پہلے وہاں غذا بنا تھا اب یہ دودھ کی صورت میں غذا بن جاتا ہے، اب یہ دودھ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور بچے کی گویا کہ خوراک جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے خون سے دودھ میں، اور یہ 2 سال تک یہ اس کی غذا اور خوراک رہتی ہے۔ اسی لیے عورتوں کو زیادہ تر جو ہے ان دنوں میں زیادہ حیض نہیں آتا، یہ خوراک ان کی ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے بندوبست کرتا ہے، جب اللہ رب العزت ایسے بندوبست کرتا ہے، اور یہی طبی طور پر بھی عورت کی تندرستی اور صحت یہی ہے کہ اس کا یہ خون ضائع ہونا چاہیے، بہہ جانا چاہیے۔ اور آپ اس کو دوسرے انداز میں یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 3 طرح کے ایسے خون ہیں جن کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، اس کا مرد کے ساتھ نہیں تعلق۔ ایک حیض کا خون جو ہر ماہ ایک عورت کو آتا ہے اور اس کی صحت کی علامت ہوتی ہے، اور دوسرا جو خون ہوتا ہے وہ نفاس کا خون، کہ جب بچہ پیدا ہو اور عورت کو جو خون جاری ہوتا ہے یہ نفاس کا خون ہے، یہ بھی عورت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور جب یہ جاری ہو جائیں تو اس میں اس کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، قرآن مجید پڑھنے کی بھی اس کو اجازت نہیں، مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب یہ کیفیت زمانہ جاہلیت میں تھی اور یہود اور عیسائیوں میں افراط اور تفرید کا سلسلہ تھا، یہودیوں کا یہ تھا کہ عورت بیمار ہو گئی، حیض آ گیا، اس کو گھر سے نکال دیا، اس کا الگ مکان ہوگا، الگ گھر میں رہے گی، وہ عورت نہ کچھ پکا سکتی ہے، نہ کچھ پلا سکتی ہے، نہ اپنے شوہر کے کپڑوں کو ہاتھ لگا سکتی اور دھو سکتی، اور اگر اس نے شوہر کے ہاتھ لگا دیا، کپڑوں کو ہاتھ لگا دیا، تو وہ بھی کافی عرصے تک ناپاک ہی رہے گا، وہ پاک نہیں ہوگا۔ یہ یہودیوں کے ہاں تھا، بالکل الگ ایک مخلوق سمجھ گیا اور اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اور عیسائیوں کے ہاں یہ تھا کہ یہ حیض بھی ہے اور اس میں بھی اس سے جمع کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ اب زمانہ جاہلیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے یہی اختیار کیا ہوا تھا۔ مشرکین حیض کی حالت میں جو ہے وہ جمع کر لیتے، ہم بستری کر لیتے تھے، کوئی پرواہ نہیں، اور یہودی جو ہیں اور دوسرے وہ اس طرح کرتے تھے، گھر سے نکال دیتے۔ اور اگر آپ آج بھی یہ دیکھنا چاہیں تو آپ چترال کے علاقے میں ایک آتی ہے وادی بمبوری، کالاش جسے کہتے ہیں، وہاں اب بھی یہ سلسلہ ہے۔ میں ایک دفعہ گیا، وہاں میں پتہ چلا کہ وہی ہے، جب عورت بیمار ہو جائے، ماہواری آئے، الگ مکان اس کے لیے، اس میں وہ رہتی ہے، اور اس کے بعد جب پاک ہو جائے پھر اس کے بعد وہاں سے نکال کر لے جائے۔ تو یہ سلسلہ ان کا تھا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں، یہودی اہل کتاب وہ یہ کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں یہ ہے، اور مشرکین عیسائی یہ کرتے ہیں، اب ہم کیا اختیار کریں، کون سا طریقہ؟ تو انہوں نے شرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے حبیب آپ بتائیے ذرا کیا اس مسئلے میں کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا۔ یہ میرے آقا کے صدقے میں ہر مسئلے اور ہر لمحے میں اسلام نے رہنمائی کیا، اور اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے۔ تو یہاں کیا فرما دیا؟ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے یہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا حکم ہے؟ عورت حالت حیض میں ہو، اسے جمع کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ گھر سے نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ آپ سے سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًا، آپ فرما دیجئے یہ گندگی ہے، حیض کا خون ہے، گندگی ہے، ظاہر ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے زمانے میں اپنی عورت سے جمع نہ کرو، اس سے جمع نہ کرو، ہم بستری نہ کرو اس میں، اور اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور ایک آدمی اگر حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے حلال سمجھتے ہوئے، جائز سمجھتے ہوئے جمع کرے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس کو حلال نہیں سمجھتا، جائز نہیں سمجھتا، اب اگر اس نے یہ جمع بستری کی حیض کی حالت میں، گناہگار ہوگا، اس کو توبہ کرنی چاہیے اس پر، لیکن حلال اور جائز سمجھ کر اگر وہ بستری اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں کرے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ قرآن نے منع کیا ہے، قرآن نے کہا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان سے دور ہو جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، قریب نہ ان کے ہو۔ قریب نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ان کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ کھاؤ، نہیں، وہ روٹی پکا بھی سکتی ہے، وہ پانی آپ کی شربت بنا سکتی ہے، آپ کو کھلا سکتی ہے، پلا سکتی ہے، اس کے ساتھ یہاں تک کہ آپ لیٹ بھی سکتے ہو، لیکن ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں، ہم بستری کی اجازت نہیں ہے، اس کے ساتھ لیٹنے کی بھی اجازت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حیض میں تھی. آپ نے کوئی چیز مانگی تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو بیمار. آپ نے فرمایا کیا یہ ناپاکی گندگی تیرے ہاتھ میں آ گئی؟ نہیں، ہاتھ میں یہ ناپاکی نہیں آئی ہے، دو مجھے. فرماتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کو دھو رہی ہیں، اور کس طرح حالت حیض میں، اور آپ کے سر کو دھو رہی ہے. تو لہٰذا یہ پتہ چلا کہ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف ممانعت کس کی ہے؟ ہم بستری کی حالت حیض میں ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے. باقی وہ روٹی بھی پکا سکتی ہے، گھر کا کام کاج بھی کر سکتی ہے، اس کے ساتھ گپ شپ بھی لگائی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے. یہ سارے کا سارا یہاں پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، قریب نہ جاؤ یہاں تک وہ پاک نہ ہو جائیں. یہ ایک عجیب بڑا مسئلہ ایک لکھا ہے کہ عام تو یہی ہے کہ مرد کو مرد غسل دے، مردہ مرد کو مرد غسل دے، مردہ عورت کو عورت غسل دے. تو اب مسئلہ ہے کہ ایک عورت وہ بغداد میں جا رہی تھی اور آگے وہاں بہت سارے محدثین بیٹھے ہوئے تھے. تو اس عورت نے ایک سوال کر دیا ان سے، کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حالت حیض میں ایک عورت ہے اور وہ مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ تو یہ سارے محدثین پریشان ہو گئے. حدیث میں تو کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، نہیں آیا کہ حیض کی حالت میں ایک عورت مردہ عورت کو غسل دے، حدیث میں کہیں نہیں پایا جاتا. لہذا اصول ہیں، قرآن میں بھی اصول بیان کر دیے، حدیث میں بھی اصول بیان کر دیے، لیکن ہر جزی کو قرآن حدیث نے نہیں بیان کیا. ان جزیات کو ان اصولوں پر منطبق کیا جاتا. تو یہ محدثین پریشان تھے. اتنے میں ایک فقیہ سامنے نظر آیا. انہوں نے کہا بھائی اس فقیہ سے پوچھو. وہ عورت گئی اور اس نے جا کر اس فقیہ سے پوچھا جو فقہ کا ماہر مفتی جسے کہیں وہ تھا. کہا کہ ایک عورت حیض کی حالت میں ہے، کیا وہ غسل دے سکتی ہے مردہ عورت کو؟ تو انہوں نے فرمایا دے سکتی ہے. جب کہا دے سکتی ہے تو ان محدثین نے فوراً پوچھا یہ کہاں آیا، کس حدیث میں آپ کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی. کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حالت حیض میں میرے نبی کو اٹھا کر چیز دے رہی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہاتھ میں کوئی ناپاکی نہیں آئی ہے. اسی طرح آپ کے مبارک سر کو حالت حیض میں وہ دھو رہی ہیں، تو لہٰذا فرمایا کوئی ناپاکی نہیں. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ ایک عورت حالت حیض میں ہے اور وہ اگر دوسری مردہ عورت کو غسل دینا چاہے تو دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ پتہ چلا. تو بہرحال یہاں کا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی ان سے ہم بستری نہ کرو جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں، غسل نہ کر لے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو گئیں، ان کا حیض کا ختم ہو گیا خون، اب کا فَاتُوهُنَّ، اب ان کے قریب آؤ، یعنی ان سے اب جمع کرنے کی اجازت ہے. اور اب ہم بستری کرنے کی اجازت ہے، لیکن کیسے؟ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس جگہ پر کریں گے جمع جہاں کا اللہ نے حکم دیا. اللہ نے جہاں حکم دیا ہے وہاں گویا ان سے جمع کیا جائے گا. یہ کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کل امتی خطاؤن، میری ساری کی ساری امت خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. اور اللہ کو توبہ کرنے والا آدمی بڑا پسند ہے. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے بھی ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا میں نے بڑی حدیثیں دیکھی لیکن مجھے جو ہے یہ دو چیزیں بڑی عجیب حدیث میں ملی ہے. اور ایک کیا حدیث ہے؟ فرمایا اللہ کے حقوق العباد میں جو گناہ کرے گا تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوتے. اور فرمایا کہ حقوق اللہ میں گناہ کر رہا ہے تو توبہ سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن فرمانے اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے جس سے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق اللہ. گناہ کبیرہ کی بات ہے. گناہ صغیرہ تو آدمی نماز پڑھتا ہے معاف ہو جاتے ہیں، آدمی گناہ صغیرہ جو ہے حج کرے معاف ہو جاتے ہیں، روزہ رکھا معاف ہوتے ہیں. گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، توبہ کے علاوہ جو معاف ہوتے ہیں، فرمایا وہ ہے کہ جب آدمی مردہ کو غسل دے اللہ کی رضا کے لیے، کسی میت کو اللہ کی رضا کے لیے غسل دیتا ہے، فرمایا اس کے اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس سے اس کے گناہ کتنا بڑا عمل ہے. تو بہرحال یہاں آگے کہا گیا اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ہمیشہ پاک رہنا چاہیے. الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. کیا بات ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس 5 جوڑے 7 جوڑے، وہ کہتا ہے میرے کپڑے ناپاک ہیں میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں.
کیوں ناپاک ہے؟ اللہ نے تو انسان کو پاکی اس کی فطرت میں رکھی ہے، پاکیزگی رکھی ہے اس کی فطرت میں، پھر یہ کیوں یہ بہانہ بناتا ہے میں ناپاک ہوں جی، میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ لہٰذا یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، بیوی کے پاس کھیتی میں جاؤ جس طرح تم چاہتے ہو۔ عورت کو کھیتی سے تشبیہ دے دیا، کہا تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ کھیتی کے ساتھ تشبیہ دے کر اللہ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کھیت کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے پھر فصل نکلتی ہے اس سے، فرمایا عورت کے ساتھ جب آدمی ہم بستری اور جمع کرتا ہے یہ نطفہ اس کے رحم میں یہ بیج کی طرح ہے، اور اس سے جو فصل نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ اولاد ہے، اولاد اس کی فصل ہے، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی۔ لیکن ایک اور بات کی کہ اگر وہ بیج اپنی اصلی جگہ پر صحیح جگہ جائے گا تو وہاں سے کیا ہوگا؟ فصل نکلے گی، اور بیج اگر غلط جگہ پر گیا وہاں سے فصل نہیں آتی۔ اسی طرح فرمایا عورت کے ساتھ اگر ہم بستری کرتا ہے تو عورت کے صرف جو ہے وہ قبل جیسے عربی کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے وہاں ہی ہم بستری اور جمع کیا جائے گا، عورت کی کو دوبر کے اندر ہم بستری کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندگی کی جگہ ہے، وہاں وہ پاخانہ کی جگہ ہے، وہاں سے کوئی اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہوتی ہے قبل کے اندر۔ جب نطفہ اپنے اصلی مقام پر جائے گا وہیں سے فصل ہوگے گی، اور اصلی مقام سے ہٹ کر جائے گا تو فصل نہیں ہوگے گی۔ اور اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا من اتا امراتن فی دبرہا، جس نے عورت کی جو ہے اگلے حصے کے بجائے پچھلے حصے میں جس نے اس کے ساتھ ہم بستری اور جمع کیا اور ہم بستری کر لی، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا۔ اس چیز کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور بہرحال جمع کی جگہ وہاں ہی کرنا چاہیے، دوسری جگہ جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں جو کہا گیا جس طرح تم چاہو کرو، اس سے صرف یہودیوں کے ایک نظریے کی تردید کی۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ اگر آدمی عورت کے ساتھ ہم بستری وہ اگلے ہی حصے میں کرتا ہے لیکن وہ پیٹھ کی جانب سے آگے کرتا ہے ہم بستری کرے تو اس سے بچہ جو ہوتا ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، احول پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہا تو رد کیا، فرمایا نہیں، ہم بستری ہو قبلی میں وہ جس طرح بھی ہو کوئی اس میں حرج نہیں، کھڑے ہو بیٹھے ہو لیٹے ہو جیسے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہونی چاہیے قبل میں، دوبر میں ہم بستری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو یہاں ذکر کیا، فرمایا فاتوا حرثکم انا شئتم، تم جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ آگے فرمایا وقدموا انفسکم، اپنے لیے آگے بھیجو۔ صرف شادی سے یہ مقصد نہ ہو کہ بس میری خواہش پوری ہوگی، شہوت پوری ہوگی، یہ شادی سے مقصد نہ ہو۔ شادی سے کیا مقصد ہو؟ اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، یہ میری اولاد میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے، حافظ بنے گا، قیامت کے دن میری مغفرت کرے گا، یہ جو ہے میری اولاد نیک بنے گی، میرے لیے قرآن پڑھے گی، دعا کرے گی، میری مغفرت ہو جائے گی، میرے لیے صدقہ کرے گی، میری مغفرت ہو جائے گی۔ فرمایا یہ نیت ہونی چاہیے، وقدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے بھیجو اس طرح، یہ مقصد تمہارا ہو کہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہماری اولاد بنے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، جان لو کہ تم نے اس سے ملنا ہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، وہ میدان محشر ہے، اس میں اللہ کے سامنے جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما منکم من احد اللہ سیکلمہ ربہ، نہیں کوئی ایک شخص بھی مگر اللہ قیامت کے دن اس سے بات کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی اللہ سے بات کرے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور اس آدمی کے درمیان کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ایسا کوئی نہیں، ولا حجاب یحجبہ، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا، بالکل آمنے سامنے جب بات ہوگی اس وقت اس سے جب اللہ بات کریں گے فینظر ایمن منہ، دائیں طرف دیکھے گا، ولا یرا الا ما قدم، وہی نظر آئے گا جو دنیا میں کیا ہے آخرت کے لیے بھیج دیا، فینظر اشام منہ، بائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم، جو سامنے بھیجا ہے وہی نظر آئے گا، چونکہ دنیا ختم اب آخرت ہے، وہ کیا ہوا وہاں نظر آئے گا۔ فینظر بین یدیہ النار تلقا وجہہ، سامنے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، یہ نظر آئیں گے۔ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، بچو آگ سے اگرچہ کھجور کی
گٹلی کے ذریعے ہی بچ سکتے ہو۔ مانا کیا کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑو، حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو، کبھی اللہ چھوٹی نیکی کے ذریعے سے دوسرے کو نجات دے دیتا ہے، تو اس دن اللہ کے سامنے جائیں گے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اس دن اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی، براہ راست تم سے بات ہوگی، وہاں کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہوگا، وہ ڈرے ہوں گے، تو ان کو فرمایا جنت کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ رب العزت بھی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔